کا امام ہے، محبوب کی بریا ہے، وہ خیر الانام ہے۔ اس بندائے خدا کے مراتب نہ پوچھئے، جو آپ کے دیار کا ادنا غلام ہے، محبوب کی بریا ہے، وہ خیر الانام ہے۔ لا ریب ہے یہ بات صداقت پہ مشتمل، لا ریب ہے یہ بات صداقت پہ مشتمل، سرکار کا کلام خدا کا کلام ہے، محبوب کی بریا ہے، وہ خیر الانام ہے۔ زید ہو انس ہو کوئی اسامہ ہو یا بلال، زید ہو انس ہو کوئی اسامہ ہو یا بلال، اس کا ہوں میں غلام جو ان کا غلام ہے، محبوب کی بریا ہے، وہ خیر الانام ہے، جو ساری کائنات میں سب کا امام ہے، محبوب کی بریا ہے، وہ خیر الانام ہے۔ آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، سبحان اللہ۔ آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، ہے بت سے گرا تیری ہر بت بت خانے کا، سبحان اللہ۔ آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، تپتی ہوئی ریتوں پر پڑے کلمہ بلال تیرا، تپتی ہوئی ریتوں پر پڑے کلمہ بلال تیرا، انداز نرالا ہے تیرے ہر دیوانے کا، ماشاءاللہ۔ آقا تیرے
رنگ بدلا زمانے کا محبوب نا غم کرنا سرے حشر تو امت کا محبوب نا غم کرنا سرے حشر تو امت کا محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا ماشاءاللہ سبحان اللہ آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا ماشاءاللہ جزاک اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ کیوں نہ ہو اسلام ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں کیوں نہ ہو اسلام ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں قابل صد احترام میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں عزیز طلباء حفاظ کرام قرائے کرام آج رمضان المبارک کا 24واں روزہ اپنے اختتام کو پہنچا اور اس کے بعد 25ویں نماز تراویح ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ادا کی ہے اور رمضان المبارک کی 25ویں تراویح کے اندر ہم نے قرآن کریم جو پہلی تراویح کے اندر شروع کیا تھا وہ الحمدللہ آج اس کی تلاوت اپنے اختتام کو پہنچی ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے عزیز حافظ محمد بلال صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا کہ جنہوں نے بڑی لگن کے ساتھ شوق کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ بڑی پابندی کے ساتھ ہم سب کو نماز تراویح کی 25 راتوں میں اللہ رب العالمین کا یہ 30 پاروں والا قرآن 114 سورتوں والا قرآن 6666 آیات والا قرآن ہمیں سنایا ہے اور پھر میں آپ سب حضرات کو اس میں بزرگ بھی ہیں اس میں نوجوان بھی ہیں اس میں طلباء بھی ہیں اس میں بچے بھی شامل ہیں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ حضرات نے بڑی شوق کے ساتھ بڑی باقاعدگی کے ساتھ بغیر کسی ناغے کے ساتھ آپ نے نماز تراویح کی 25 راتوں کے اندر اللہ رب العالمین کا قرآن سنا ہے۔ جنہوں نے قرآن سنایا وہ بھی عظمت لے گئے اور جنہوں نے قرآن سنا وہ بھی عظمت والے ہیں، جنہوں نے قرآن سنایا وہ بھی سعادت مند ہیں اور جنہوں نے قرآن سنا وہ بھی سعادت مند ہیں۔ خوش نصیبی کی یہ بات ہے، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اتنی بڑی آبادی کے اندر بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے نوجوان بھائی ہیں، ہمارے عزیز ہیں، ہمارے بزرگ ہیں کہ جو مسجد میں آ کے نماز تراویح کو ادا نہ کر سکے۔ کچھ نے گھروں کے اندر ادا کی، کچھ نے ادا ہی نہیں کی اور کچھ نے اگر مساجد میں جا کر ادا بھی کی تو انہوں نے ایسے امام کا انتخاب کیا کہ جو امام صرف نماز تراویح کے اندر آخری 10 سورہ مبارکہ پڑھ کے نماز تراویح پڑھاتے ہیں۔ تو اگر اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو قرآن سننے کی سعادت نصیب فرمائی ہے تو اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں کوئی میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اللہ اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ نے ہمیں جو فضل عنایت کیا ہے، اللہ نے ہمارے اوپر جو کرم کیا ہے،
اس پہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کر دیں. اور اللہ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا. بے شک. اب اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور اس شکر کے نتیجے میں اللہ ہمیں یہ توفیق دیں گے کہ ہم نماز تراویح انشاءاللہ اختتام تک ادا کرتے رہیں. آج قرآن کریم کی تلاوت مکمل ہوئی ہے لیکن نماز تراویح مکمل نہیں ہوئی ہے. نماز تراویح کا عمل اس وقت مکمل ہوگا جب شوال کا چاند طلوع ہو جائے. شوال کا چاند جب تک طلوع نہیں ہوتا ہے نماز تراویح ختم نہیں ہوئی ہے. یہ نماز تراویح کے اندر ایک قرآن کی تلاوت مکمل ہوئی ہے. تو یہ جو اللہ کے قرآن کی تلاوت ہم نے نماز تراویح کے اندر سنی ہے, اللہ رب العالمین کا فضل و کرم تھا, مگر نہ ہم بھی محروم رہتے. اگر اللہ رب العالمین کا کرم ہمارے ساتھ شامل حال نہ ہوتا ہم بھی محروم رہتے. تو اللہ نے اگر ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی ہے تو میرا بھی اور آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں گے وہ کم ہے. الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا اللہم لک الحمد و لک الشکر اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ان دعاؤں کو ہم اس لیے آج پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تم نے ہم نے قرآن کریم سننے کے ساتھ نصیب فرمایا. اب یہ قرآن کریم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن یہ پورے کا پورا, اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو ایمان والوں کے لیے شفا والی کتاب بنا کے نازل کیا. یہ قرآن یہ شفا والی کتاب ہے. اور پھر اسی قرآن کریم کے اندر ایک صورت ہے جس کو سورۃ فاتحہ کہتے ہیں. یہ سورۃ فاتحہ ایسی چیز ہے کہ اس میں اللہ نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ہر بیماری کا علاج رکھا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جسم کے جس حصے میں بھی تکلیف ہو وہاں ہاتھ رکھ کے سورۃ فاتحہ کو پڑھو, پھونک مار دو, اللہ تمہیں شفا عطا فرما دیں گے. تو قرآن کریم اول سے لے کر آخر تک خود اللہ رب العالمین کے ارشاد کے مطابق یہ سارے کا سارا شفا ہے. یہاں سے بھی آپ پڑھیں گے یہ شفا ہے. اور یہ قرآن کتنی عظمت والی کتاب ہے. اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن اگر میں کسی پہاڑ کے اوپر اتارتا تو وہ پہاڑ قرآن کریم کی عظمت کو نہیں برداشت کر سکتا تھا. اس قرآن کریم کی صداقت کا بوجھ, اللہ فرماتے ہیں وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. روئے زمین کے اوپر سب سے مضبوط جو چیز ہے وہ پہاڑ ہے. اللہ فرماتے ہیں والجبال اوتادا, کہ میں نے پہاڑ کو زمین کے اوپر میخوں کے طور پر گاڑ دیا. میخ کے ساتھ ہم بڑی سے بڑی وزنی چیز کو بھی دیوار کے ساتھ گاڑ دیتے ہیں نا. اللہ فرماتے ہیں یہ زمین جو پانی کے اوپر قائم ہے میں نے اس کے اوپر جو پہاڑ کھڑے کیے ہیں نا یہ میخوں کے طور پر گاڑ دیے. اگر زمین کے اوپر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین پانی کے اوپر ہے, اس کا لیول برابر نہ رہتا, یہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکتی. اللہ نے اس لیے پہاڑوں کو ان کے اوپر قائم اور دائم کیا اور یہ میخوں کے طور پر ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس قرآن کو اگر پہاڑ کے اوپر نازل کرتا وہ پہاڑ بھی خشیت سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اب یہ قرآن جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور غار صور کے اندر ہے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس غار کے اندر جو سب سے پہلی وحی آتی ہے وہ یہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ پہلی وحی آئی ہے کہ پڑھیے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ما انا بقاری, میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر جبریل کہتے ہیں اقرا پڑھیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما انا بقاری, میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر فرشتہ جبریل امین کہتے ہیں اقرا پڑھیے. حضور کا پھر وہی جواب ہے ما انا بقاری. روایات میں آتا ہے جبریل امین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا, فرمایا اقرا. اللہ کے پیغمبر نے پڑھنا شروع کر دیا اقرا بسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام سے شروع کیجیے اور پڑھیے. تو اقرا کا معنی کیا ہے؟ پڑھیے. اقرا یہ دیکھیں سب سے پہلی وحی جو آئی ہے وہ پڑھنے اور پڑھانے کے متعلق. سب سے پہلی وحی جو آئی ہے وہ درس و تدریس کے متعلق ہے. پہلی وحی یہ آئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات کے اندر آتا ہے جب پہلی وحی آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی اللہ کے پیغمبر کے جسم پہ کپ کپی تاری ہے کیونکہ پہلی وحی آ چکی ہے اور یہ وحی کا بوجھ اتنا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ جب کہیں ہماری موجودگی میں حضور پر وحی آتی ہم دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جھک جاتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا,
کیونکہ یہ وہی کا اتنا بوجھ تھا. اللہ نے خود کو بدلا دیا کہ میں اگر پہاڑ کو اتارتا کہ روئے زمین کے اوپر سب سے مضبوط ہے تو وہ بھی ریزے ریزے ہو جاتا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدر کے اوپر جب یہ وہی آئی, حضور علیہ السلام گھر میں آئے, جسم پہ کب کبھی تاری ہے, پسینہ جاری ہے, اور ام المومنین حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں زملونی, مجھے کمبل اڑاؤ, مجھے چادر پہناؤ. پوچھا کہ کیوں؟ فرمایا کہ میرے جسم پہ مجھے پسینہ آ رہا ہے, بخار ہے, سردی لگ رہی ہے, جسم پہ کب کبھی ہے. تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ میری اور آپ کی ماں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کو تسلی دی, اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا, اس لیے کہ آپ تو سینہ ریبی کا درس دینے کے لیے آئے, آپ کو کچھ نہیں آئے گا اس لیے کہ آپ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے آئے, آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا اس لیے کہ آپ ضعیفوں کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے, آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا اس لیے کہ آپ یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھنے والے, آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا اس لیے کہ آپ ایک داعی ہیں, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلا کے کہتے ہیں ان اجریہ الا علی اللہ, میں تمہیں بار بار اللہ کی طرف بلاتا ہوں, اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہوں, میں بار بار تمہیں یہ درس توحید دیتا ہوں, میں تم سے کسی اجرت کا امیدوار نہیں ہوں, کسی اجرت کا امیدوار نہیں ہوں. ان اجریہ الا علی اللہ, یہ مجھے مزدوری اللہ دے گا, مجھے اجر اللہ دے گا, مجھے اجرت اللہ دے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی وحی کا آغاز ہوا, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سالہ دور نبوت ہے, اور 23 سالہ دور نبوت میں حضور علیہ السلام کے اوپر یہ قرآن کریم اترتا گیا, یہ وقتاً فوقتاً اترتا گیا. کبھی مکہ کی دھرتی میں اترا, کبھی مدینہ کی دھرتی میں اترا, کبھی ابو بکر کے گھر میں اترا, کبھی عمر کے گھر میں تو قرآن اتر رہا ہے, کبھی عثمان کے گھر میں تو قرآن اتر رہا ہے, کبھی علی کے گھر میں تو قرآن اتر رہا ہے, کبھی حسنین کریمین سے کھیل رہے ہیں تو قرآن اتر رہا ہے, کبھی کاتب قرآن امیر معاویہ کے گھر میں تو قرآن اتر رہا ہے, کبھی خالد بن ولید کے گھر میں تو قرآن اتر رہا ہے, اور کبھی ام المومنین حضرت عائشہ کے بستر پہ تو قرآن بھی عائشہ کے بستر پہ اتر رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین, زوجہ رسول, گلشن رسول کی اندلیبہ, صدیقہ کائنات, صدیق اکبر کی بیٹی, اتنی خوش نصیب خاتون ہے, اتنی خوش نصیب میری اور آپ کی ماں ہے کہ اس کے بستر پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے تو ان کے بستر پہ قرآن اترتا. اب آگے چلیے, میرے مصطفیٰ بدر میں ہے تو قرآن بھی بدر میں اتر رہا ہے, احد کے اندر ہے تو قرآن بھی احد کے اندر اتر رہا ہے, میرے مصطفیٰ پہاڑ کی چوٹی پہ تو قرآن پہاڑ کی چوٹی پہ اتر رہا ہے, مدینہ کی گلی سے گزر رہا ہے تو قرآن مدینہ کی گلی میں. تو یوں سمجھیے کہ میرے مصطفیٰ آگے آگے, جبریل امین قرآن لے کر پیچھے پیچھے. جبکہ اس سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے دنیا میں, ہر پیغمبر کو کتابیں عطا کی گئی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی, حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی. لیکن ان کو یہ جب کتابیں عطا کی گئی ہیں نا, وہ صحیفے تھے, وہ کتابیں تھیں. یہ قرآن کریم جو ہے یہ کتاب اللہ بھی ہے, اور کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ یہ کلام اللہ بھی ہے. کلام اللہ کا معنی کیا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ جو کلام کیا, اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ جو گفتگو کیا, اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ پیار و محبت کی جو باتیں کی ہیں, اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ راز و نیاز کی جو باتیں کی ہیں. 23 سال کے عرصے میں اللہ اپنے محبوب سے ہم کلام ہوتے گئے, اللہ 23 سال کے عرصے میں اپنے محبوب سے باتیں کرتے گئے, اور جب یہ کلام, یہ گفتگو, یہ باتیں ختم ہوئی تو 30 پاروں والا قرآن وجود میں آیا. تو پہلے نبیوں کو کتابیں ملی ہیں, اور ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ کلام اللہ بھی ملی ہے. اور جب میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کی باری آئی تو پھر میں موسیٰ طور پہاڑ کے اوپر آ جاؤں, 40 دن کا چلہ کاٹو, میں تمہیں کتاب دینا چاہتا ہوں. اور جب زبور اتارنے کی باری آئی, حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ, تمہیں کتاب دینا چاہتا ہوں. اور جب عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل اتارنے کی باری آئی, فرمایا عیسیٰ عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ, جہاں تم نماز پڑھتے ہو وہاں بیٹھ جاؤ, تمہیں کتاب دوں گا. اور جب یہ کتاب مقدس, جس کو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہا جاتا ہے, کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یہ وہ کتاب کہ جس کو ہدی للمتقین کہا جاتا ہے. یہ وہ کتاب کہ جسے ہدی للناس کہا جاتا ہے. یہ وہ کتاب کہ جس کا آغاز اقرا بسم ربک الذی خلق سے ہوا. یہ وہ کتاب کہ جس کے بارے میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. یہ وہ کتاب کہ جس کے بارے میں فرمایا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ
خشیت اللہ. یہ وہ کتاب کی جس کے بارے میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. جب اس کتاب کے اتارنے کی باری آئی میرے مصطفیٰ کو کسی مقام پہ بلایا نہیں گیا کہ آپ پہاڑ کی چوٹی پر آ جائیں, عبادت خانے میں بیٹھ جائیں, مکہ کی دھرتی پہ بیٹھ جائیں, مدینہ کی دھرتی پہ بیٹھ جائیں, بلکہ فرمایا جبریل جہاں جہاں میرا محبوب جائے گا قرآن لے کر پیچھے پیچھے چلا. تو میرے مسلمان بھائیوں یہ قرآن کیا ہے؟ اس قرآن کو ذرا آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ قرآن لا ریب کتاب ہے. لا ریب کا معنی ہے کہ شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. سب سے پہلے اللہ نے یہ بات کیوں کہی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ؟ اس لیے کہ رب العالمین کو اس بات کا علم تھا. اللہ وہ ذات ہے جو ان اللہ علیم بذات الصدور ہے. اللہ جانتے ہیں کل کو کیا ہونے والا ہے. اللہ رب العالمین ریت کے ذروں کا بھی علم رکھتے ہیں. آسمان کے ستاروں کی تعداد کتنی ہے کوئی آدمی نہیں بتا سکتا. اللہ کو اس بات کا علم ہے کہ آسمان کے ستاروں کی تعداد کتنی ہے. ان درختوں کے پتوں, یہ جو کائنات میں کل درختوں کو چھوڑ دیجئے, یہ ایک سکھ چین کا درخت ہمارے مدرسے کے صحن میں لگا ہوا ہے. کوئی آدمی بھی درختوں کے پتوں کی تعداد کو نہیں بتا سکتا, لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ درختوں کے پتوں کی تعداد کتنی ہے. ریت کے ذرات کی تعداد کتنی اللہ جانتے ہیں. بارش کے قطروں کی تعداد کتنی اللہ جانتے ہیں. ان اللہ علیم بذات الصدور. اللہ سینوں کے رازوں کو جاننے والے, وہ پروردگار عالم جو سینوں کے رازوں کو بھی جاننے والے. انہوں نے جب اس کتاب مقدس کو اتارنے کا فیصلہ کیا, موشجو پہ بیٹا, کتاب کو اتارنے کا فیصلہ کیا, وہ پہلے سے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کیوں؟ اللہ کو پتا تھا ایک بچہ یہ 30 پاروں والی کتاب سینوں کے اندر محفوظ کر لے گا. ایک بوڑھا آدمی جو ہے نا 30 دنوں کے اندر اس کی تلاوت کو مکمل کر لے گا. ایک نوجوان آدمی صاحب ذوق مطالعہ وہ اس قرآن کو پوری تشریح کے ساتھ, ترجمے کے ساتھ, تفسیر کے ساتھ پڑھ جائے گا. اور جب وہ پڑھ کے فارغ ہو جائے گا اس کے دل میں کوئی شکوک اور شبہات ڈالے گا, کہے گا یہ تو اصلی کتاب نہیں تھی. وہ کہے گا یہ تو نعوذ باللہ شراب خور خلفاء کی لکھی ہوئی کتاب ہے. کوئی اس کے دل میں یہ شک اور شبہ ڈال دے کہ یہ تو 40 پاروں والی کتاب تھی, 10 بکری کھا گیا, یہ تو اصلی کتاب ہے نہیں. کوئی اس کے دل میں یہ شک ڈال دے کہ اس کی زیر اور زبر کے اندر تبدیلی کر دی گئی ہے, آیات نکال دی گئی ہیں, صورتیں نکال دی گئی ہیں, اس میں فلاں فلاں شخصیت کا تذکرہ تھا وہ نکال دیا گیا. اللہ کو اس بات کا علم تھا کہ کوئی بدبخت اس ایمان والے کے دل کے اندر شکوک اور شبہات ڈالے گا. اللہ نے شکوک اور شبہات کو نکالنے کے لیے پہلی آیت یہی نازل کر دی ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یعنی سورۃ بقرہ کی پہلی آیت. سورۃ فاتحہ کے بعد جب قرآن کریم کی دوسری سورت کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ نے یہی بات بتائی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے اس میں شک اور شبہ نہ کرنا. شک اور شبہ کیا تو گمراہ ہو جاؤ گے, شک اور شبہ کیا تو اسلام کے دائرے سے نکل جاؤ گے, شک اور شبہ کیا تو کافر ہو جاؤ گے, اسلام سے نکل جاؤ گے, یہودی نصرانی ہندو بن جاؤ گے. تو یہ آیت اللہ پاک نے نازل کی. اب یہ قرآن جس دور میں نازل ہوا بات کو ختم کرنے لگے تاکہ پتہ چلے آج تو ہمارے پاس یہ قرآن کتابی شکل میں محفوظ ہے, لیکن کبھی ہم نے یہ غور نہ کیا کہ یہ جس زمانے میں یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس زمانے کے حالات کیا تھے. جس زمانے میں یہ قرآن نازل ہو رہا تھا یہ اس زمانے میں قرآن نازل ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت سے پہلے جہالت کا دور تھا, وہ بت پرستی کا دور تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ جتنا بھی دور تھا یہ کفر اور ظلم کا دور تھا, عداوت اور نفرت کا دور تھا. اور وہ لوگ لڑائی جھگڑا کرنے والے ہیں جی, جن کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں نا خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہاتھی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کا مسیحا کر دیا. حضرت عمر اپنے دور خلافت میں کہتے ہیں کہ میں ایک پہاڑ کے دامن سے گزر رہا تھا اور میں اسی پہاڑ کے دامن میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور مجھ سے اونٹ چرائے نہیں جاتے تھے, بھوکے واپس آتے تھے. اور جب میں گھر پہنچتا تو میرا باپ خطاب کہتا مجھے ڈانٹا کرتا تھا, اے عمر تو اونٹوں کو لے کر گیا یہ بھوکے واپس لے کر آئے. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے, اللہ نے آج مجھے خلافت دے دی ہے اور میں کتنے لاکھ مربع میل زمین کا حکمران ہوں. اور اس وقت کہا کرتے تھے اے اللہ تو نے عمر کو جو عزت دی ہے وہ اس قرآن کی وجہ سے دی ہے, اے اللہ تو نے عمر کو جو عزت دی ہے وہ اس قرآن کی وجہ سے دی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں یہ وہ لوگ تھے جب ایمان نہیں لائے تھے, جب دور نبوت سے پہلے کی بات ہے, جب قرآن نہیں اترا تھا تو کچھ بھی نہیں تھے, اور جب قرآن آیا تو ان لوگوں نے قرآن کو سینے کے ساتھ لگایا. تو یہ صرف اس وقت کے راہبر نہیں بنے, یہ صرف اس وقت کے ہادی نہیں بنے, یہ صرف اس وقت کے رہنما نہیں بنے, بلکہ جب انہوں نے قرآن کو سینے کے ساتھ لگایا تو اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوا. وہ لوگوں اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو نا, اب میں تمہیں نمونہ بتاتا ہوں ایمان لانے کا نمونہ. اللہ فرماتے ہیں تمہیں ماڈل دکھا رہا ہوں,
کہ ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ جو مکے کی دھرتی میں پیدا ہونے والے ابو بکر کو دیکھو، عمر عثمان کو دیکھو، علی کو دیکھو، حسنین کو دیکھو، امیر معاویہ خالد بن ولید کو دیکھو، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس کو دیکھو کہ وہ ایمان کس طرح لائے۔ اب ان کو معیار کیوں بنایا گیا؟ ان کو معیار کیوں بنایا گیا؟ ہمیں کیوں بتایا گیا کہ ان کا ایمان تمہارے لیے آئیڈیل ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو سینے کے ساتھ لگایا، اور سینے کے ساتھ لگانے کے بعد قیامت کی صبح تک اللہ نے ان کے ایمان کو معیار قرار دیا۔ یہ قرآن قیامت کی صبح تک رہے گا، اور صحابہ کا ایمان معیار رہے گا قیامت کی صبح تک۔ اللہ نے بتا دیا ایمان لانا چاہتے ہو ان کی طرح ایمان ہو، فقط دیکھتا دو، تب تمہارا ایمان قبول ہوگا۔ صحابہ کو نکال کے، صحابہ کو درمیان سے نکال دو، ہمارا ایمان قبول نہیں۔ صحابہ کو نکال دو تو ہمارا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ نے فرما دیا ان جیسا ایمان لوگے تو تم کامیاب ہوگے، نہیں لوگے ان جیسا ایمان تو تمہارے ایمان کی کوئی قبولیت نہیں ہے، کوئی گواہی نہیں ہے تمہارے ایمان کی۔ تو میرے مسلمان بھائیو، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے جو گری ہوئی انسانیت کو اٹھاتا ہے اور پستی سے اٹھا کے بلندی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کی واضح مثال میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، صحابہ کی پوری جماعت کو دیکھو کہ اللہ نے ان کو پستی سے اٹھایا اور اللہ نے بلندیوں تک پہنچایا۔ اور بلندیوں تک یہ کس طرح گئے؟ انہوں نے قرآن کو سینے کے ساتھ لگایا، انہوں نے قرآن کے اوپر عمل کیا، ان کا اوڑھنا بچھوڑنا قرآن تھا۔ اور قرآن ہے ہی ایسی چیز ہے نا، یہ قرآن، یہ سارے ہمارے مسائل کا حل اس قرآن کے اندر ہے۔ ہمارے تمام کے تمام مسائل کا حل قرآن کے اندر موجود ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن کے اندر موجود نہ ہو۔ اللہ خود فرماتے ہیں تبیانا لکل شیء، کہ میں نے اس قرآن کے اندر ہر چیز کو بیان کر دیا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں جو میں نے قرآن کے اندر بیان نہ کی ہو۔ اب میرا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے ہم اپنے مسائل میں قرآن کی طرف رجوع کریں، میرا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے تجارت میں ہم قرآن کی طرف رجوع کریں کہ قرآن تجارت کے کیا احکام بیان کرتا ہے۔ حاکم مکہ جو حکومت کرتے ہیں ان کا بھی حق بنتا ہے قرآن کی طرف رجوع کریں کہ مکہ میں ابو بکر نے حکومت کیسے کی، عمر عثمان علی امیر معاویہ نے حکومت کیسے کی، اور قرآن کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ آج ہماری تنزلی کے اسباب کیا ہیں؟ آج ہمارے پستی کے اسباب کیا ہیں؟ آج ہمارے ذلت کے اسباب کیا ہیں؟ ہمارے تنزلی، پستی اور جناب علی ذلت کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ آج ہم قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں، ہمارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، اللہ ہمیں عزت سے بھی نوازیں گے، اور ہم قوموں کے اوپر حکمرانی بھی کر سکتے ہیں، ہم عالم اقوام کے اوپر ہم حکمرانی بھی کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کی وجہ سے قرآن کو چھوڑ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن اسوہ حسنہ ہے، یہ قرآن ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے، یہ قرآن ہمارے لیے نمونہ ہے، یہ قرآن ہمارے لیے ماڈل ہے، یہ قرآن ہمارے لیے ہادی ہے، یہ قرآن ہمارے لیے رہنما اور پیشوا ہے۔ اور دوسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کے جو ہے نا اسوہ حسنہ موجود ہے، میرے مصطفیٰ کی احادیث موجود ہیں، میرے مصطفیٰ کی شریعت موجود ہے، میرے مصطفیٰ کا دین موجود ہے، میرے مصطفیٰ کی سنت موجود ہے۔ تو ہم اگر ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام کر رکھیں، ایک اللہ کے قرآن کو، ایک نبی کے فرمان کو جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ہم تک پہنچایا، یاد رکھو ہم نہ گمراہ ہو سکتے ہیں، نہ ذلیل ہو سکتے ہیں، نہ پستی کی طرف جا سکتے ہیں۔ ان چیزوں کو ہم مضبوطی سے تھامیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ کو، حافظ صاحب کو، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ان کا قرآن سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخرت کے دن اللہ اس قرآن کو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب يوم الميزان اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو كريم تحب العفو يا غفور استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ايد الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمجاهدين اللهم انصر من نصر دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب العالمین
ہم سب کے اس نماز تراویح کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ اس قرآن کریم کی تلاوت کی تکمیل کی برکت سے اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما اللہ دانستہ غیر دانستہ گناہوں کو معاف فرما پروردگار عالم میں آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما یا رب العالمین قرآن کریم کی تلاوت کی تکمیل کی برکت سے دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان یا رب العالمین مظلوم ہیں قسم کرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اے اللہ تو ان کی نصرت اور مدد فرما اللہ ان مسلمانوں کی مشکلات کو آسان فرما اللہ ان مسلمانوں کے غیب کے خزانوں سے مدد فرما بالخصوص یا اللہ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمان ہیں اے اللہ انہیں آزادی کی دولت سے مالا مال فرما اللہ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی نصرت اور مدد فرما یا رب العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ چیچنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ برما کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ افغانستان اور ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ عراق اور ایران اور شام کے مظلوم سنی مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما ہماری مساجد مدارس کی حفاظت فرما جو لوگ مساجد مدارس کو آباد کرتے ہیں اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما یا اللہ جو مساجد مدارس کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اے اللہ تو ان کی گھریلو ضروریات کو پورا فرما یا رب العالمین جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں مولا اس قرآن کریم کی تلاوت کی تکمیل کی برکت سے اللہ سب کو شفائی کاملہ نصیب فرما یا اللہ جو بیمار ہیں اسپتالوں کے اندر ہیں گھروں کے اندر ہیں یا اللہ مرد ہیں عورتیں بوڑھے ہیں بچے ہیں جوان ہیں مولا سب کو شفائی کاملہ نصیب فرما اللہ تمام بیماروں کو صحت تندرستی ایمان و عافیت والی زندگی نصیب فرما یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں اس دنیا سے جا چکے ہیں اور یہ گزشتہ دنوں عالم اسلام کے ایک عظیم مفکر علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب جو لندن میں انتقال فرما گئے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما اور جتنے بھی مسلمان اس کرونا وائرس کی وجہ سے شہید ہو چکے ہیں دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرما حاضرین مجلس میں سے جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں مولا ہمارے والدین کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما اے اللہ ہمارے والدین کے درجات کو بلند فرما اے اللہ ہمارے والدین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما اے اللہ ہمارے والدین کی قبر اور آخرت کی منزلوں کو آسان فرما اے اللہ ہمارے والدین کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما یا رب العالمین ہم سب کو قبر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ایمان کی حالت میں ہمیں زندہ رہنے کی توفیق نصیب فرما اور یا اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان کے اوپر فرمانا یا اللہ شہادت کی موت نصیب فرما یا رب العالمین شہدائے ختم نبوت اللہ شہدائے ناموس صحابہ کے درجات کو بلند فرما یا اللہ شہدائے کشمیر کے درجات کو بلند فرما شہدائے افغانستان کے درجات کو بلند فرما یا اللہ اسیران ناموس صحابہ کی باعزت رہائی کے اسباب پیدا فرما یا اللہ جتنے بھی علماء ہمارے شہید ہو چکے ہیں ائمہ مساجد شہید ہوئے یا اللہ جتنے بھی مذہبی کارکنان شہید ہوئے اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما یا رب العالمین جو جیلوں کے اندر ہیں اپنوں کی جیلوں میں یا اللہ دشمن کی جیلوں میں بالخصوص یا اللہ ہماری اسلامی بہن عافیہ صدیقی جو دشمن کی جیل کے اندر قید ہے اللہ اس کے باعزت رہائی کے اسباب پیدا فرما الہ العالمین ہر ظالم کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما ہر شریر کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہر حاسد کے حسد سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ زمینی اور آسمانی آفات سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرما صحابہ اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس زیر تعمیر مسجد کے لیے یا اللہ جس مسلمان نے تھوڑا زیادہ چندہ دیا تعاون کیا اور بالخصوص رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ ہم نے جو مسلموں کی اپیل کی تھی جن مسلمان بہن بھائیوں نے مردوں نے عورتوں نے بچوں نے اس مسلم میں حصہ ڈالا ہے اے اللہ تو ان کو اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عظیم عطا فرما یا اللہ ان سب کو تو جنت میں محل عطا فرما یا اللہ اس مسجد کو یا اللہ تو آباد فرما یا اللہ آباد فرما ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم صلی اللہ تعالی علی رسول محمد النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ